شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا ہے، یعنی کہ انسانوں کے دلوں کے اندر شیر کا خوف کیوں رہتا ہے، اور شیر جب دہاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتا ہے، اور کس پیغمبر کی دعا کی وجہ سے شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود شیر کون سی چیزوں سے ڈرتا ہے، شیر کی طبی صفتیں کیا ہیں، اور شیر کا شرعی حکم کیا ہے، اور اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر کرنے والے کو شیر نے کیوں کھا لیا تھا، اور اگر آپ کا سامنا شیر کے ساتھ ہو جائے تو ایسی کون سی دعا ہے جس کو پڑھ کر آپ اپنے آپ کو شیر کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ معزز دوستو، شیر درندوں میں سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے، اور شیر کو جنگل کا بادشاہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر قوت، بہادری، شجاعت، جرأت، اقدام اور حملہ آوری میں کوئی بھی دوسرا جانور شیر کی مثال نہیں رکھتا، کیونکہ جس قدر یہ اوصاف شیر کے اندر پائے جاتے ہیں یہ اوصاف کسی اور جانور کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی خوبی ہے کہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا شکار نہیں کھاتا۔ اگر اپنے شکار کیے ہوئے جانور کا شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو بقیہ اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا۔ جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو بدخلق ہو جاتا ہے، لیکن جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو بے سدھ ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی نہیں پیتا۔ شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ شکار کو بغیر چبائے ہوئے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے، اسی وجہ سے شیر کے منہ میں تھوک کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا منہ اکثر گندا رہتا ہے۔ شیر کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بہادر دلیر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر کی بہادری اور جرأت سے سبھی لوگ واقف ہیں۔ شیر مرغے کی آواز سے گھبرا جاتا ہے، سیلفچی یعنی برتنوں کی آواز سے خوف محسوس کرتا ہے، بلی کی خوفناک آواز سے ڈر جاتا ہے، آگ کے دیکھنے سے حیران ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکے۔ اگر اس کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جاتی ہے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے، اور بڑھاپے کی علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا ہے۔ شفاء الصدور میں ابن سبع السبتی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ایسی جماعت پر گزر ہوا جو سو رہی تھی۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کی خیریت معلوم کی، فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر پڑتا ہے جس نے لوگوں کو خوف دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کے کان کو پکڑ کر اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا ہے کہ واقعی تجھ کو ابن آدم پر ان کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کر دیا ہے۔ اگر اے ابن آدم سوائے اللہ کے تو کسی سے نہ ڈرتا تو پھر یعنی شیر اس پر مسلط نہیں ہوتا۔ اگر ابن آدم اللہ کی طاقت اور قدرت پر کامل یقین رکھتا ہو تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا اور نہ اپنے معاملات اور مشکلات میں کسی پر بھروسہ رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین میں اس حال میں اتریں گے کہ دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر میں کسی قسم کی کوئی نمی یا تری نہ ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ان کے آنے سے مال کی کثرت ہو جائے گی،
زمین میں امن و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ شیر اونٹ کے ساتھ، چیتا گائے کے ساتھ پانی پئیں گے، بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ پانی پینے میں کوئی خوف اور ڈر محسوس نہ کریں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا تو مسلمان تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیں گے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کشتی سے دریا کا سفر کر رہا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں ایک تختے پر بیٹھ گیا، وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری طرف لپکا، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ میں سفینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس وقت میں راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر مونڈے سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھے سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر گرجنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ رخصت ہونا چاہتا ہے، میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہوں اور میں امن سے ہوں، اس لیے میں نے شیر کو اجازت دے دی۔ معزز دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ آپ میں سے کسی شخص کا سامنا اگر شیر کے ساتھ ہو جائے تو وہ ایسی کون سی دعا ہے جس کو پڑھ کر آپ شیر کے سر سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم کسی وادی میں ہو اور تم کو شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ بالدانیال وبالجب من شر الاسد۔ معزز دوستو، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شیر کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ معزز خواتین و حضرات، شیر کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام میں اس کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درندوں میں جو جانور اپنے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو اس کا کھانا حرام ہے، اسی بنا پر شیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ معزز دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ شیر ہمیشہ بخار میں کیوں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو ساتھ لیا، تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر پر بخار کو مسلط فرما دیا۔ یہ روئے زمین میں سب سے پہلا بخار تھا، جب ہی سے شیر دائمی بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو چوہیا سے شکایت ہوئی تو انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ چوہیا تو ہمارا کھانا پینا اور دیگر سامان وغیرہ ہی خراب کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چھینک لے، چنانچہ شیر نے ایسا ہی کیا تو اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی، تو چوہیا بلی کو دیکھ کر چھپ گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کشتی میں ہر جانور کے ایک جوڑے کو لے کر سوار ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ شیر اور بکری کے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا، اسی طرح بھیڑیا اور بکری کے بچے کے ساتھ اور کبوتر اور لومڑی کے ساتھ کس طرح نباہ کر سکوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اے نوح، ان تمام جانوروں میں عداوت یعنی دشمنی کس نے پیدا کی؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ نے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو پھر میں ہی ایسی الفت اور محبت پیدا کر دوں گا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ثابت ہوں گے۔ معزز دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے ایک شخص کو شیر نے کیوں کھا لیا تھا۔ مولانا رومی نے اپنی کتاب حکایات رومی میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اس نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بیوقوف نے کہا کہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیجئے جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔
یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک مدت روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدھا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژدھے کو عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی تو نہیں، تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے ہی دکھا دیجئے۔ راستے میں ایک گہرے گڈھے میں کچھ ہڈیاں دیکھی تو عرض کرنے لگا کہ یا حضرت ان پر دم کر کے پھونکی۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئی۔ شیر چھلاگ لگا کر گڈھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شیر نے عرض کیا کہ یا حضرت وہ آپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے کہا کہ ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، دوسرا اب اس دنیائے آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا۔ بے وقوف لوگ اپنی ضد اور اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتا۔ معزز دوستو، اب آپ کو شیر کے طبی خواص بیان کرتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ اگر شیر کی چنگاڑ کو مگرمچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ اس کے بالوں میں آگ لگا دی جاتی ہے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ معزز دوستو، اگر شیر کو کوئی اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اگر کسی کو خواب میں شیر نظر آتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی وہ ظالم و جابر کی شکل میں نظر آتا ہے تو کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کی گرفت کرنے والا، کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں نظر آتا ہے۔ شیر تمام جانوروں میں اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست مامون رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن امن سے رہتا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ شیر اس کے سامنے آ گیا ہے پھر وہ اس سے بھاگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا دائمی بخار میں مبتلا ہوگا یا قید خانے میں زندگی گزارے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ کسی حاکم یا دشمن سے مال و دولت حاصل کرے گا۔ معزز دوستو، جب شیر دہاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے کسی نیک اور اچھے شخص پر مسلط نہ کیجیے۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کے اندر حکمت پوشیدہ فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ صرف اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھیں اور کسی چیز کا خوف نہ رکھیں۔ معزز دوستو، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ کریں۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔